السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اولیاء اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ کیا ان کے چہروں پر کوئی خاص نور ہوتا ہے، یا ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی الگ بنایا ہے، یا صرف وہ جنگلوں میں یا خانقاہوں میں ہی رہتے ہیں، یا پھر ہر وہ شخص اولیاء اللہ ہے جو اللہ کا سچا بندہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اولیاء اللہ کی اصل نشانی کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے دو بنیادی شرائط لازمی ہیں، سچا ایمان اور دوسرا تقوی، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزار، نماز، روزہ، سچائی اور حلال زندگی اختیار کرنا۔ جو یہ چیزیں اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل دنیا سے زیادہ اللہ کی طرف لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سن لو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایسے لوگ تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان بھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ ولی اللہ وہ نہیں جو بڑی بڑی تسمیاں پھیرے یا بڑا جبہ پہن لے، ٹوپی سر پہ رکھے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ڈال لے، یہ ولی کی نشانی نہیں ہے۔ بلکہ ولی اللہ جو چھپ کر بھی گناہ کرنے سے ڈرے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ حقیقی ولی کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ کبھی دعوے نہیں کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے خود ہی بلند فرماتا ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، چٹکلے مذاق نہیں کرتے، لغویات پرہیز کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی زندگی عبادت سے بری ہوتی ہے، وہ رات سجدوں میں گزارتے ہیں اور آخری پہر تہجد میں استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ راتوں کو سوتے کم ہیں اور سحری کے وقت استغفار کثرت سے کرتے ہیں۔ نیکیاں زیادہ کرنا اللہ کا دوست نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے نفرت کرنا یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ کے دوست ہیں وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم لوگ نیکیاں تو بہت کرتے ہیں، آج کل کے زمانے میں لوگ نیکیاں بے تحاشا ہو رہی، پر ہم گناہ سے ڈرتے نہیں ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ سے نفرت نہیں کرتے۔ اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو گناہ سے سب سے پہلے گناہ سے نفرت کرنی ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ نماز کا پابند ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچائی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تو سمجھ لو وہ اللہ کا دوست اور اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ کیونکہ ولایت کا تعلق کرامات سے نہیں ہے بلکہ اطاعت الہی سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اصل ولی وہی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ذرا سوچئے، جس سے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے بڑی بھی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہر وہ شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں دے چکا۔ ولی اللہ بننا صرف بزرگوں یا چند شخصیات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو ایمان، کلمہ وہ ہے، تقوی، نماز، اخلاق اور اخلاص سے زندگی بسر کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم دنیا کی دوستی سے پہلے اللہ کی دوست حاصل کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو آج سے نماز کی پابندی شروع کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کو اپنا سب سے قریبی دوست بنائیں۔
کیونکہ دوست وہ ہوتا ہے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا چاہیے جو خاص کر نیک اور دین سے محبت کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو بہت سارے خزانہ میں جو آپ کئی کتابیں پڑھ کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے کسی بزرگ جو پڑھے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ دوست وہ رکھو جو پاک ہو، جو ہر لحاظ سے پاک ہو۔ تو اس دنیا میں ایسی کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی سوائے اللہ کے، تو اللہ کو دوست